اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام شہادت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ہے اور ہماری گفتگو کا سلسلہ اس باب میں چل رہا تھا کہ جس طریقے سے باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے حضرت امام مہدی موعود عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں اقوال پیش کیے ہیں، امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ کے پیروکاروں کو اس عظیم خبر سے آگاہ فرمایا ہے، اسی طریقے سے حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بھی اس عظیم خبر سے مومنین کے دلوں میں ایمان کا چراغ جلایا ہے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام جو کہ زیادہ تر دعائیں حضرت سے ایک ذخیرہ ہے ہمارے پاس دعاؤں کا جو حضرت امام سجاد علیہ السلام سے ہے، اور اس کے علاوہ روایات، خود دعاؤں میں بھی حضرت نے واضح طریقے سے امام کی طرف اشارہ کیا ہے، حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف، یعنی حتیٰ دعاؤں میں بھی یہ اشارہ موجود ہے۔ اصل ان کا مقصد کیا ہے کہ مثلا ایک امام کا زمانہ ہے اور وہ دوسرے امام کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ دیکھیں اس میں ضرورت یہ ہے، اولاً تو یہ کہ خود یہ امامت کے لیے نص ہے، امامت کے لیے نص ہے، یعنی اگر باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کے بارے میں ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو نصوص ہمارے پاس موجود ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ خود یہ نص امام اس آنے والے امام کے لیے یہ نصوص بن جاتے ہیں جس سے ان کی امامت ثابت ہوتی ہے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم نے تو سنا ہی نہیں تھا، ہم نے جب سنا ہی نہیں تھا تو کیا کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان ایک چیز کو سن رہا ہے تو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ایک شخص جو ہے اگر آپ کو ایک سیریس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے تو وہاں پر جو ہے انسان کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے کہ خود امام نے باقاعدہ سے یہ نصوص لوگوں کو بتا دیے کہ آنے والے زمانے میں ایک شخص ہے کہ جس کا نام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، وہ جب ظہور فرمائیں گے تو اس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طریقے سے ظلم اور جور سے بھری ہوئی ہوں گی۔ مثلا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ جن کے لیے مثلا امام سجاد علیہ السلام مثلا ابو خالد کابلی سے حدیث ان کو پیش کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ابو خالد کابلی کی کتنی زندگی ہوگی ان کی، ظاہر سی بات ہے 50 سال، 100 سال، 150 سال۔ امام کو تو یہ پتہ ہے کہ اس کی زندگی میں یہ چیز جو ہے یہ واقعہ نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے امام سجاد علیہ السلام کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے، پھر امام صادق علیہ السلام کا دور ہے، پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور ہے، پھر حضرت رضا علیہ السلام اور اسی طریقے سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک یہ دور ہے۔ تو ادوار ہے، امام کو پتہ ہے، لیکن بتا کیوں رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نصوص ثابت ہو جائیں گے اس امام کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ خود عقیدہ رجعت جو کہ اساس عقائد شیعہ میں سے ہیں، اس کے لیے بھی گویا کہ یہ ایک زمینہ سازی ہے، اور خود ظہور امام کے لیے بھی یہ زمینہ سازی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں میں یہ بات
लोगों में इसकी डिस्कशन होगी, बहस होगी, तो ये उस ज़माने के लिए फ़ायदेमंद वाक़या होगा जैसे हमारे ज़माने के लिए, जो हम बिल्कुल इस वक्त ज़माने ग़ैबत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमारे वक्त के इमाम है, तो हमारे लिए वो फरहमीन ज़ाहिर सी बात है कि मुफीद वाक़या हो रहे हैं और हमारा जो है हमारा ईमान उससे बढ़ जाता है। और एक जो कसरत से एक चीज़ है, इस नुक्ते की तरफ मैं इशारा करूँ, फिर हदीस एक दो आपकी खिदमत में आज भी पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। एक उसमें से ये है कि ख़ुद यानी गोया जब इमाम बता रहे हैं एक पहलू, बस हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर नहायत ही जुल्म हुए, हज़रत रसूलुल्लाह पर सबसे ज़्यादा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि पर सबसे ज़्यादा जुल्म हुए और इसी तरीके से बाकी आइम्मा पर भी, लेकिन जब भी उनके ऊपर ये जुल्म होते थे तो वो लोगों को यही कहते थे कि जब हमारा फ़र्जंद इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ तशरीफ़ लाएंगे तो उस वक्त जो है वो आपसे हमारा इंतकाम लेंगे। वजह क्या है? गोया के लोगों को जो दुनिया भर के मजलूमीन है उनको गोया के एक आस और एक उम्मीद दे रहे हैं कि आप जो है वो परेशान ना हो, हज़रत इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ने आना है और उन्होंने फिर इंसाफ करना है। इंसाफ इस तरीके से कि जो जालिम है उसको अपने किफ़र किरदार तक पहुँचाए, क्योंकि बहस रजअत यही है कि जो सबसे बड़ा जालिम होगा उसने भी उठना है अपने कब्र से और जो सबसे बड़ा मजलूम होगा उसने भी उठना है। तो उस वक्त जो है अगर कोई शख्स हत्ता जुल्म कर चुका है तो उसको जो है इंसाफ जो है वो बैन जालिम और मजलूम जो है वो इंसाफ जो है हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ करेंगे, चूँकि अदल इलाही का नाम जो है वो इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। यानी मुराद ये है कि इंसान इस दुनिया में जो जुल्म कर चुका है, जो बर्बरियत कर चुका है, बहुत सारे लोग जैसे मसला लोगों के अकायद है वो कहते हैं रोज़े क़यामत जो है वो हिसाब, इस चीज़ का हिसाब होगा। नहीं जी, रोज़े क़यामत अगर इंसाफ होगा तो फिर ये शख्स उठ के ये कह सकता है ना, कह सकता है मेरे साथ दुनिया में जुल्म हुआ था और हम यहाँ पर दूसरे आलम में आ गए, अब यहाँ पर वो दुनिया के मसाइल नहीं। ये हो सकता है कि एक शख्स जो है वो मसलन एक शख्स है कत्ल हो गया है, कत्ल हो गया, अब लोगों को अकीदे है ये जाके क़यामत में इसका हिसाब होगा। क़यामत में तो होगा ही हिसाब, लेकिन इस दुनिया में भी कम अज़ कम अदल इलाही कायम होना ज़रूरी है, अदल इलाही का क़याम ज़रूरी है। और हमारे पास तो उसूली दीन में से अदल है, यानी हम अदल इलाही को उसूली दीन में समझते हैं। तो इस दुनिया में अगर अदल इलाही का क़याम होना है, कायम होना है, अगर कोई शख्स कत्ल हुआ है, किसी की चोरी हुई है, किसी के साथ जुल्म हुआ है, तो जाहिर है कि इस दुनिया में उसके लिए अदल व इंसाफ अल्लाह की तरफ से होनी चाहिए और वो अदल इलाही का नाम इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ है। ये एक अकली दलील है, एक अकली बात है। अब बहुत सारे लोग जो है वो मेरे साथ शायद इख्तिलाफ करे बहुत सारे मसाइल में, लेकिन यह है कि हकीकत यही है कि शख्स जो है वो उठ के ये कह सकते हैं। जैसे मैं दलील पेश करता रहता हूँ, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं क्यों कुरान में मसलन इमामत का तस्करा नहीं, अपने आप को वो करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं इमाम का होना, अगर इमाम होगा भी तो फिर भी तो कोई वो नहीं है, आखिरकार कुरान है और ये रसूलुल्लाह के फरामीन है हमारे पास और इस किस्म के। तो हम उनके लिए यही जवाब देते हैं कि हज़रत बात यह है कि बाकी जो अदवार गुजरे हैं उसमें हर दौर में या तो नबी है या इमाम है, यानी हर दौर में उनके लिए हादी मौजूद है। तो कल को ये शख्स उठ के भी तो ये कह सकता है कि उनके लिए तो हादी था, हमारे पास तो हादी ही नहीं था, तो हमारे पास आपने सिर्फ किताब दे दी थी हमें कि चल के कुरान जो है आपके लिए काफ़ी है, कुरान को पढ़ते रहो। आपने हमें सिर्फ किताबत दी थी, कोई इमाम थोड़ी ना दिया था हमें। तो ये सवाल उठा सकता है और अल्लाह के अदल के मुताबिक ये शख्स जो है वो यकीनन वो जो है वो उसके लिए कोई वो नहीं है, वो कहेंगे कि ये शख्स जो है सही कह रहा है। यानी ये तो फिर नाऊज़ु बिल्लाह मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अकली दलील है, मैं ये कुफरियात नहीं बक रहा, सिर्फ दलील के तौर पे ये कह रहा हूँ कि असल बात ये है कि हर शख्स और हर कौम के लिए हादी का होना भी ज़रूरी है, किताब का होना भी ज़रूरी है।
वगरना लोग जो है वो खड़े होकर ये कह सकते हैं कि वो फलाने और लोगों के पास अगर वो अजाब हो रहे हैं तो उनके पास हादी था, किताब भी थी, हमारे पास सिर्फ किताब है, हादी नहीं है। तो ये सवालात उठ सकते हैं, लेकिन जो अकीदा महदवियत है वो यकीनन अकीदा इमामत है। तो वो अकीदा इमामत इंसान को अकल के करीब लेके जाता है, उसी से जो है बात जो है समझ में आती है। तो ये जो है वो असल ये चीज़ जो है हमें खुद महदवियत के बाब में जो है जो अकल से ज़्यादातर चीज़ें हैं वो नज़दीक है। दुश्मनान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अकली चीज़ों को अकल से दूर करने की कोशिश करते हैं। मसलन कहते हैं इमाम महदी और ये महदवियत इसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि अगर कोई शख्स आकिल है तो बात जो है बड़ी वाज़ेह तरीके से उसको समझ आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि इमाम इस वक्त जो है वो पर्दे गैबत में है, और ऐसे दूसरे अनबिया के दौर में भी ऐसा हुआ है कि अनबिया के दौर में रियाया थी लेकिन उन्होंने देखा तक नहीं था, यानी पैगंबर को नहीं देखा होता था, लेकिन ये जानते थे कि इस दौर के पैगंबर और हुज्जत खुदा फलाना शख्स है, उसके वजूद के बरक़ात जो है उनको पहुंचते थे। ओवैस क़रानी ने कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, वो यमन में थे, तो ओवैस क़रानी के यमन में होना, लेकिन फिर भी रसूलुल्लाह जो है, रसूलुल्लाह की हदीस जो यमन की तरफ उन्होंने कहा कि यमन से जो है वो बहिश की खुशबू आती है, ओवैस क़रानी, और वजूद हज़रत रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बरक़ात है कि वहाँ तक जो है वो नूर हिदायत यमन तक पहुँच गई, और वो यमन में जो है उन्होंने कभी नहीं देखा। तो ये वजूद के बरक़ात होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हुज्जत हो और वो लोगों को इरशाद भी करे बाई फेस किसी को अगर इरशाद न भी करे, अल्लाह ने उनके वजूद के बरक़ात ऐसे रखे हैं कि लोग जो है वो हिदायत पहुंचती रहती है। हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, हम भी ओवैस क़रानी की तरह है। ओवैस क़रानी बहुत बड़ा मोमिन था कि नहीं था? बहुत बड़ा मोमिन था। रसूलुल्लाह को देखा था? नहीं। फिर दौर अमीर अल मोमिनीन में शहीद हो गए। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जब इमाम तशरीफ लाएंगे हम भी शहीद होंगे इंशाअल्लाह। अकल की बात है कि नहीं है? तो ये जो है वो महदवियत ऐनी ही अकल है। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलाम में बहुत सारी चीज़ दुआओं में भी है, हदीस में भी है। सबसे पहली हदीस मुफस्सल हदीस है, उसमें से एक जुमला मैं तिलावत कर दूं। फरमाया कि इंतज़ारुल फ़रज मिन आज़मल अमल। फरमाया कि इंतज़ारुल फ़रज यानी अगर एक शख्स इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ारुल फ़रज कर रहा है, ज़हूर के इंतज़ार में है, ये जो है सबसे बड़ा आज़मुल अमल, अमाल में से सबसे अजीम अमल यही है कि इंसान वो कर रहा है। तरीक़ा मैंने आपको यानी मैंने क्या किताबों में जो मौजूद है, रिवायात से जो लिया गया है, वो मैंने आपकी खिदमत में पहले से बता दिया है कि इंतज़ार का सही तरीक़ा क्या है। लेकिन जो उस तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसमें से मैंने एक बता दिया था कि तवस्सुल बे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आज़ादारी और ज़ियारत, ये इंतज़ार के तरीक़ों में से एक तरीक़ा है। एक शख्स है आज़ादार सैयद इमाम सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम है, आज़ादार है और मौला का ज़वार है। आ सकता है कि नहीं आ सकता करबला, वो मेरे मौला की मर्जी है, लेकिन शौक़ ज़ियारत जो है इसके वजूद में मौजूद है। बस ये इंतज़ार कर रहा है, इरादा है कि मैंने करबला जाना है, अब जाए न जाए वो तो मेरे मौला की मर्जी है। ये जो तरीका अल्लाह चाहता क्या, करबला जाना हो या ना हो, ये जो दिल में शौक़ है ना, दो दिल में शौक़ है, नाम करबला आ जाए, आपके आंखों से आंसू जारी हो जाए ना, ये तेरे रब की मेहरबानी है तेरे ऊपर। अल्लाह तेरे ऊपर कोई मेहरबान हुआ है, अल्लाह की मेहरबानी है। नाम सैयद शुहदा आ जाए, आंख में आंसू आ जाए, नाम करबला आ जाए, आंसू आ जाए, पता भी नहीं चलता क्यों आ रहे हैं ये आंसू। तेरे रब की यही तो मेहरबानी है कि तुझे इंतज़ार मुंतज़रीन साहिब उस ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में तू शामिल है, इंतज़ार जो तू कर रहा है।
تو فرمایا یہ بہت بڑی عبادت ہے. امام سجاد علیہ السلام نے یہ فرمایا. مفصل حدیث ہے، اور ایک حدیث جو ہے وہ خود زمانہ غیبت میں شیعہ جو ہے ان کے کیا حالات ہوں گے. دیکھیں، ایک تو بہت سارے روایات سے یہ چیز ملے گی اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ شیعہ زمانہ غیبت میں ہر ملک میں جہاں پر شیعہ رہتے ہیں نا، ہر ملک میں شیعوں کو ایسے دبا کے رکھا جاتا ہے، دبا کے رکھا جاتا ہے. کوشش ان کی ہوتی ہے کہ شیعہ سر نہ اٹھائے پائے، کوشش ان کی ہوتی ہے. شیعہ جو ہے جب باہر جاتے ہیں نا تھوڑے سے گھبراتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم شیعہ ہیں. ابھی تو کافی حالات اچھے ہو گئے، لیکن تھوڑی سی ایک دل میں یہ عرض کر رہا ہوں، ویسے جو محرم ہو جائے تو کیا مولا کا معجزہ ہو جاتا ہے. اچانک جو ہے وہ کالے لباس میں شیعوں کا آنا شروع، حتیٰ یہ جو ملعون ہے، یہ جو ملاعین ہے، یہ لوگ جو نواسب ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، یوں ہی محرم ہو جائے یہ لوگ جو ہے نا وہ کالے لباسوں کے ساتھ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے چنٹیوں کی طرح یہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. پتہ نہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ خوف اور وہ چیز جو ہے شیعوں کے پاس ہے. لیکن جب ظہور ہو جائے، آپ نے دیکھا ہوگا، خود آپ غور فرمائیں کہ جب بھی ایسا ہوتا ہے نا انسان تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ جاتے ہیں نا اپنے شہر میں تو خیر سب جانتے ہیں، لیکن کسی دوسری شہر میں چلے جائیں نا، وہاں جب آپ سے پوچھتے ہیں نا آپ کس مسلک سے ہو، تھوڑی سی انسان شاید کہہ بھی دے کہ میں شیعہ ہوں، لیکن تھوڑی سی وہ، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تھوڑی سی وہ رہتی ہے. لیکن جب ظہور ہو جائے، اب میرا مولا آ چکا ہے، اب کیا ہو جائے گا. یہ جو دل تھوڑے سے ہمارے کمزور ہے نا، تھوڑے سے کمزور ہے. ویسے تو الحمدللہ شیعہ جہاں پر بھی ہو شاہ مردان کے ماننے والے ہیں، فتح تو شیعہ ہی کرتے ہیں. پھر ہزاروں مثالیں موجود ہیں. میدان جنگ میں تو شیعوں سے جیتنا جو ہے وہ ناممکن ہے. ہاں، منافقتیں کرتے رہے، لوگوں کو کسی جگہ پر پکڑ کے ان کو قتل کرنا یا جا کے دھماکے کرنا، یہ آپ کریں، لیکن میدان جنگ میں ہو تو ہزار دفعہ، میں مارکوں کے نام نہیں لیتا، لیکن حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے دور سے لے کر آج تک علمی میدان ہو یا بازوؤں کا زور ہو، شیعہ کو کوئی نہیں ہرا سکتا، پھر بھی نہیں ہاریں گے. چونکہ یہ اس شخصیت کے شیعہ ہے، اس کے ماننے والے ہیں کہ جس کے باب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. بس اس کے ولایت کے اوپر جو اقرار کر لیا نا، ولایت کے اوپر اقرار، شاہ مردان ہے، ولایت پر اقرار کر دیا آپ میں، جو ہے خود بخود طاقت آ گئی. لیکن بہرحال یہ ہے کہ میں جو عرض کر رہا ہوں کہ اس قدر جو دنیا والوں نے ہمارے اوپر حالات تنگ کرنے کی کوشش کی ہے. امام نے فرمایا، امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قام القائم، جب ہمارا قائم قیام کرے یعنی ظہور کر لے، اذهب اللہ عن شیعتنا عاہہ، ہمارے شیعوں سے اللہ خوف، ڈر اور یہ چیزیں جو ہے وہ رفع کر دے گا. یعنی ایک طاقت جو ہے وہ آ جائے گی. وَجَعَلَ قُلُوبُهُمْ كَالزُّبُرِ الْحَدِيدِ، اور ان کے جو دل ہے وہ لوہے کی طرح مضبوط ہو جائیں گے. لوہے کی طرح، لوہے کی طرح مضبوط، حدید کی طرح جو لوہا ہے اس کی طرح جو ہے وہ مضبوط ہو جائیں گے. قوی دل رکھیں گے، قوی ہو جائیں گے، دل قوی ہو جائیں گے. وہ خوف، ہراس، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. وَجَعَلَ قُوَّةَ الرَّجُلِ مِنْهُمْ قُوَّةَ 40 رِجَالًا، اور 40 رجلاً، اور ایک مرد جو ہے وہ 40 مردوں کے برابر اس میں طاقت آ جائے گی. 40 مردوں کے برابر طاقت. 40 رجالاً، 40 مردوں کے برابر ایک شخص ہوگا. اس قدر طاقت، ظاہری اعتبار سے بھی طاقتور ہو جائے گا اور قلباً بھی طاقتور ہو جائے گا. دو طاقتیں ہوتی ہیں، ایک زور بازو ہے، ایک جو ہے وہ دل کی طاقت ہے. یعنی کربلا میں جو 72 جو ہے وہ دل کی طاقت ہے. زور بازو تو مرحوم فاضل دربندی کتاب اسرار الشہادات میں لکھتے ہیں کہ ملین ہا نفر جو ہے وہ کربلا معلی میں امام حسین علیہ السلام
کی شہادت کے لیے موجود تھے۔ دوسری طرف سے تعداد جو ہے بروایت سے حضرت سے امام محمد باقر علیہ السلام 145 افراد ہے یا اس سے کم ہے یا 72 مشہور ہے 100 ہے، بعض نے بہرحال مختلف روایات ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ دل جو ہے وہ اطمینان میں ہے، دل مضبوط ہے، مگر نہ زور بازو کہاں ملین ہاں نفر اور کہاں کم، لیکن وہ کم جو ہے وہ اگر صرف مولا عباس کو ہی اجازت مل جاتی تو وہ ان سب کے اوپر بھاری تھے۔ بہرحال یہ اپنی جو ہے وہ ایک اپنی بحث ہے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے قلوب کو کا زبر حدید ہو جائیں گے، اور دوسری ان کی صفت یہ ہوگی کہ ان کی قوت جو ہے وہ 40 رجلاً 40 مردوں کے برابر ہو جائے گی۔ اور یعنی یہ لوگ جو ہے پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی اس قوت کے ساتھ حتیٰ شرق عالم سے لے کر غرب عالم تک امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے جو صحابی ہے اصحاب ہے وہ بھاری بڑھ جائیں گے، سب پورے شرق عالم سے غرب عالم تک فتح کر لیں گے، وہ یہی چیزیں ہوں گی۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کر دیا کہ بہت ظریف نقطہ ہے، بہت ظریف نقطہ ہے کہ ہر حکومت کی کہیں نہ کہیں سے آپ غور کرتے ہیں خود، یہ بات چیزیں واقعاً فکر کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اس میں اتنے سارے کافر جو ہے، کافر کس کو کہتے ہیں؟ جس نے خدا کا انکار کر دیا ہو، ٹھیک ہے جی، وہ شخص جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ کافر جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس کا مقام جو ہے وہ ظاہر ہے اللہ کا، کافر جو ہے اللہ کا جو ہے منکر ہے، رسول کا منکر ہے، تو اب جو ہے یہ شخص کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ جنت نہیں جا سکتا بلکہ اس کا مقام جہنم ہے۔ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ خود ان کے جو ہے احمد رضا بریلوی جس کو یہ اعلی حضرت کہتے ہیں، اعلی حضرت کے فتوے نہیں ہے کیا یہ وہابیت کے بارے میں؟ وہابیت اور سلفیت اور حتی دیوبند، اس کے بارے میں کیا فتوے ہیں؟ اس کے کفر کے فتوے ہیں، کفر ہے، یہ کافر ہے، نواسب ہے، کافر ہے، یہ فتوے ہے کہ نہیں ہے؟ اور برعکس جو ہے جو ان کے جو مفتیان ہے، جو اہل حدیث ہے، یا ان کے لیبل جو ہے وہ تھوڑے فرق ہے، لیبل میں فرق ہے، ویسے عقیدے تقریباً اہل حدیث اور دیوبند کا تقریباً عقیدہ نزدیک ہے، ان کی بھی برعکس یہی فتوے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہ کافر ہے، یہ قبر پرست ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، بدترین مخلوق۔ فتووں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کو بدترین مخلوق سمجھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے نا شیعوں کے اوپر، پھر یہ جو ہے نا وہ کفر کے فتووں کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر شیعہ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً یہ ساتھ میں مل جاتے ہیں۔ کلیئر ہے مسئلہ؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہے، نہیں، متفق قطعی طور پہ نہیں ہے، سخت شدید طریقے سے اختلافات ہیں ان کے، لیکن یہ ہے کہ بات جب شیعہ کی آتی ہے نا پھر یہ لوگ جو ہے وہ آپس میں اتحاد کر لیتے ہیں۔ یہی سے اندازہ آپ کریں، دنیا بھر کے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فرقے کے مطابق دوسرے یہود اور نصارہ ایک دوسرے کے پیغمبروں کو نہیں مانتے، ایک دوسرے عقیدہ بالکل برعکس ہے، نیگیٹو پازیٹیو کا ہے، آج وہ بھی جو ہے وہ آپس میں مل گئے۔ تو بات یہ ہے کہ شیعہ مذہب کے اوپر یہ خود ان کے امام کی رحم و کرم ہے، وگرنہ یہ لوگ جو ہے وہ یقیناً جو ہے شیعہ مذہب کو برداشت نہیں کرتے۔ وقت ہمارا انتہا پر ہے، اور آخر میں حجت خدا حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دعا کریں، اللہم عجل لولیک الفرج۔